میرا بڈھا شوہر روز کہتا کہ مجھے چکن کڑھائی بنا کر کھلاؤ۔ چکن کے پیسے مانگتی تو کچھ نہ دیتا اور کہتا تم کسائی سے دوستی لگا لو۔ میں روز کسائی سے مفت چکن لے آتی۔ کسائی روز مجھے کچھ دیر کے لیے اپنی دکان کے اندر لے جاتا۔ اب روز میں نیا سوٹ پہن کر تیار ہوتی، کسائی میرے گھر آ جاتا۔ بڈھا شوہر چکن کڑھائی کھاتا رہتا اور کسائی میرے ساتھ وہ کام کرتا رہتا۔ ایک دن میں اور کسائی مستی کر رہے تھے کہ میرے ہوش اڑ گئے جب کسائی نے میرے سارے کپڑے۔ ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو ڈیلی میرے چینل پر ملتی رہیں۔ چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا نام نکت ہے اور میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا ہے۔ میری شادی جس آدمی کے ساتھ ہوئی ہے وہ انتہائی کنجوس اور بے شرم انسان ہے۔ اچھا کھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ہی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ گھر میں دال پڑی تھی، میں نے سوچا وہی بنا لوں، بھوکا رہنے سے اچھا ہے دال ہی کھا لیں گے۔ میں نے دال بنا دی۔ رات کو جب میرا شوہر کام سے گھر واپس آیا تو مجھے کہنے لگا کھانے میں کیا بنایا ہے؟ جو کچھ گھر میں موجود تھا وہی بنایا ہے، یعنی دال۔ مجھے نہیں کھانی دال، مجھے چکن کڑھائی بنا کر دو۔ نومی نے چکن کڑھائی کی فرمائش کرتے ہوئے کہا کہاں رکھا ہے گوشت؟ میں بنا دیتی ہوں۔ مجھے لگا وہ گوشت لایا ہوگا اپنے ساتھ۔ ملا کسائی کی دکان پر رکھا ہے، گوشت جا کر لے آؤ، اور ہاں یہ پرچی اسے دے دینا، وہ تمہیں گوشت دے دے گا۔ اس نے پرچی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا میں ان پڑھ تھی، اس میں کیا لکھا ہے نہیں پڑھ سکی۔ کسائی کی دکان پاس تھی، میں وہاں گئی اور ڈرتے ہوئے وہ پرچی کسائی کو دیکھنے ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کسائی میرا مذاق ہی نہ اڑائے، مگر پرچی پر لکھا پڑھ کر وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا یہ بات منہ سے بول دیتی تو زیادہ خوش ہوتا، مگر کوئی بات نہیں، یہ لے آپ کا 3 کلو گوشت، میں کل آپ کا دوبارہ انتظار کروں گا۔ کسائی مجھے ویسی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ میں گوشت لے کر گھر واپس آ گئی اور نومی سے کہنے لگی یہ تم نے پرچی پر ایسا کیا لکھ کر دیا تھا جو کسائی مجھے شوہر والی نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ وہی لکھا تھا جو ایک بیوی سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر سے مانگتی ہے۔ نومی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ گوشت کھانے کے لیے بیوی کا سودا کر رہے ہو؟ تو کیا ہوا، اتنی خوبصورت ہو تمہاری خوبصورتی کا کچھ تو فائدہ ملے مجھے۔ ماں باپ نے خالی ہاتھ رخصت کر دیا تھا، اگر تم نے کسائی سے دوستی نہ کی تو میں تمہیں واپس مائکے چھوڑاؤں گا، پھر رہنا تم اپنی 6 بہنوں کے ساتھ۔ نومی نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں مائکے واپس جا کر اپنے بوڑھے ماں باپ کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے نومی کی بات مان گئی اور اگلی رات پھر اس سے چکن لینے دکان پر چلی گئی۔ رات کے وقت لوگ کم ہی ہوتے ہیں، وہ مجھے دکان کے اندر لے گیا، یہاں مرغیاں تھیں۔ مجھے کہنے لگا میں تمہیں چکن دیتا ہوں کیونکہ تمہیں چکن کی ضرورت ہے اور تم مجھے آکسیجن دو، مجھے اس کی سخت ضرورت ہے۔ میری شادی جو نہیں ہو رہی تھی، میں نے پہلے اسے آکسیجن دینے سے منع کر دیا، مگر وہ کہنے لگا چکن لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تمہیں، تو مجھے آکسیجن دیتے ہوئے کیوں ڈر رہی ہو؟ کسائی نے یہ کہہ کر میری گردن پکڑ لی اور پھر آکسیجن لینے لگا۔ کچھ دیر لینے کے بعد اس نے مجھے چکن دیا اور میں نے گھر آ کر اپنے بھوکے شوہر کو چکن بنا کر کھلایا۔ اسے میری ویسی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی بہت سی سہیلیاں تھیں جو اسے خوش کر دیتی تھی۔ نومی کے پیٹ بھر کر چکن کھایا، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں نے بھی کھا لیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میں بھی سونے والی تھی مگر کسائی مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ میرے نمبر پر میسج کر کے مجھے کہنے لگا تم بہت مزیدار ہو، میرا تم پر دل آ گیا ہے، اب ہم روز آکسیجن لیں گے۔ میں نے حامی بھر دی کیونکہ سارا کھیل کھیلنے سے اچھا تھا میں اسے آکسیجن دے کر اس کا دل بہلا دیا کروں۔ کسائی نے مجھے صبح ملنے کو کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اچھے سے کپڑے پہن کر اچھی سی تیار ہو کر آؤں، مگر میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے۔ ایک ہی جوڑا تھا جو میں پہن کر اس کے گھر چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر کسائی کہنے لگا تم بہت حسین لڑکی تھی، جب سے تم مجھے آکسیجن دی ہے میرا دل کرتا ہے تمہارے ساتھ ایک بڑا سا میچ کھیلوں۔ نہیں، میں میچ نہیں کھیلنا چاہتی، میں نے انکار کر دیا۔ کسائی بات کا رخ بدلتے ہوئے بولا اچھا کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا تھا نیا جوڑا پہن کر آنا، پھر تم نے پرانا جوڑا کیوں پہنا؟ کسائی کے سوال نے میری آنکھیں نم کر دی اور میں رو پڑی۔ تم جانتے تو ہو نومی کس قدر کنجوس اور مفاد پرست انسان ہے،
اس نے کبھی مجھے ایک دھاگا تک خرید کر نہیں دیا، خود ہر وقت اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھ کر نشہ کرتا ہے اور مجھے تمہارے پاس بھیج دیتا ہے چکن لینے۔ اچھا دفع کرو اس منحوس انسان کو، میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا۔ کسائی نے اور پھر سے کافی دیر تک آکسیجن لیتا رہا۔ میں آج تھک گئی تھی مگر مجھے اچھا بھی لگتا تھا اس کسائی کے ساتھ۔ میں اب کسائی کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر اس سے ملنے پہنچ جاتی تو کبھی کسائی خود میرے گھر آ جاتا۔ نومی کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم خوب انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے نئے کپڑے پہنا دیکھ کر نومی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے تمہاری کسائی سے دوستی اس لیے کروائی تھی کہ تم میری عیاشی کرواؤ، مگر تم خود ہی مزے لوٹ رہی ہو، خود نئے نئے کپڑے پہن رہی ہو اور مجھے دیکھا کیسے پھٹے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ اپنی سہیلیوں کو کہو بنوا دیں گی، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھا کر رکھا، مفت میں چکن مل جاتا ہے، اسی میں میرا شکر ادا کرو۔ میں نے تکبر سے کہا مجھے اب نومی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے پاس کسائی تھا، اس سے لاکھ درجے بہتر۔ نومی رات کو اکثر اپنی سہیلیوں کے پاس جاتا تھا، یہ بات کسائی بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھے کال کی اور کہا میں سفید کاٹن کا سوٹ پہن کر تیار ہوں، میرے گھر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے فرمائش کی کہ کاٹن کا سوٹ پہن لیا کرو، وہ کپڑا پتلا تھا، سب کچھ آسانی سے دیکھ سکتا تھا کوئی بھی۔ کسائی جب مجھ سے ملنے آیا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی نظر میرے فٹ بالوں پر ہی تھی، وہ سامنے تھے اس لیے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نگت مجھے ایک دن کے لیے اپنے فٹ بال ادھارے دے دو گی، میں کھیل کر واپس کر دوں گا۔ کسائی نے کہا نہیں، تم زیادہ کھیل کر خراب کر دو گے، آج نہیں پھر کبھی دوں گی۔ میں نے اسے ٹال دیا، اچھا مجھے آکسیجن ہی دے دو، سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے، کسائی نے کہا۔ میں اسے آکسیجن دینے لگی مگر کسائی کا موڈ آج میرے فٹ بال کے ساتھ کھیلنے کا تھا، اس لیے آکسیجن ادھورے چھوڑ کر وہ فٹ بال کی جانب بڑھا اور اس کے اوپر رکھا کپڑا ہٹا دیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں نے بھی اسے اجازت دے دی، آخر کب تک میں اسے منع کرتی۔ وہ کافی دیر تک کھیلتا رہا، پھر میں بھی کھیلنے لگی۔ جب نومی کمرے میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا میری ٹیم سے نکل کر تم اس کسائی کی ٹیم میں شامل ہو گئی ہو، میں تمہیں اب اپنے پاس نہیں رکھوں گا، اتنا کہہ کر اس نے مجھے 3 طلاقیں دے کر مجھے اپنی ٹیم سے نکال دیا۔ وہ نشے کی حالت میں تھا۔ کسائی مجھے وہاں سے لے کر چلا گیا۔ مجھے نومی سے جدا ہونے پر دکھ تھا۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا تو بھاگا ہوا میرے پاس آیا، مگر اب میرا اس سے ہر تعلق ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میری عدت پوری ہونے تک کسائی نے میرا بہت خیال رکھا اور پھر مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں خوش تھی کہ میرا گھر بسنے والا ہے۔ نکاح کے کچھ دن تک بس کچھ ٹھیک رہا، مگر ایک دن کسائی اپنے ساتھ گھر میں ایک شخص کو لایا اور کہنے لگا میں اس آدمی کے ساتھ نیا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تم اسے اچھے طریقے سے خوش کر دو، بالکل ویسے ہی جیسے مجھے کرتی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ کسائی سے جان چھڑوانے کے لیے میں اب نئے لڑکے کا استعمال کرنے والی تھی اور میں یہ نہیں جانتی تھی ایسا کب تک جاری رہے گا، شاید تب تک جب تک میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر لیتی۔